اور اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین سے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام یا صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، نقص پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیبوں دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت یعنی موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی میں کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکامیوں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورۃ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے ساتھ رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہوتا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا
جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے۔ تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی و آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ چنانچہ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔